نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحليم الغفور الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين۔ اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی ذات اس نعمت کبریٰ کے احسانات ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے سروں پر سلامت اور قائم و دائم رکھے۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہمارا آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے قرآن اور شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مناسبت سے میں نے آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عظیم خصوصیت اور فضیلت کو اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا ہے، اس سے ابتدا کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور جامعیت کا اور رسالت عامہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیں، یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، اے پورا گروہ انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے میں جتنی انسانیت ہے پوری انسانیت کی طرف رسول بن کر آیا۔ اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ رب العزت کی ذات کو یہ فرمانا پڑا
کہ الیکم جمیعا، یعنی تمام جو جملہ کائنات ہے، جملہ انسانیت ہے، ہر ایک کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ بھئی رسول تو اس سے پہلے بھی آتے رہے، آقا علیہ السلام سے پہلے بھی 313 رسول آئے، 312 یا 313 رسول آقا علیہ السلام سے پہلے بھی آئے۔ پھر جو نبوت ہے تو نبوت آقا علیہ السلام سے بھی پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے۔ تو کسی نبی کے متعلق اللہ رب العزت کی ذات نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں نے پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پھر نہ کسی نبی کے متعلق فرمایا اور نہ کسی رسول کے متعلق فرمایا، حالانکہ رسول کا جو درجہ ہے وہ نبی کے درجے سے بڑا ہوتا ہے۔ جیسے اولیاء کے درجات ہیں، تو اولیاء میں ایک درجہ ہے وہ عام ولی ہے، پھر اس سے اوپر چلے جائیں، پھر ایک کتب ہوتا ہے، اس سے اوپر کا ایک درجہ ابدال کا ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر کا ایک درجہ غوث کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی ولایت میں یہ ایک دنیا کی، میں آپ ایک عام مثال سمجھا رہا ہوں کہ یہ ولایت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، کلرک کا درجہ کچھ اور ہے اور ایک وہ افسر ہے جس کا اسکیل 19واں ہے۔ دونوں کے درجات میں درجہ بدرجہ ایک فرق پڑتا جاتا ہے۔ وہ چوتھے اسکیل سے شروع ہوتا ہے اور آخر کار وہ بھی 19ویں تک پہنچتا ہے۔ تو جیسے وہ چوتھے اسکیل والا اور 19ویں اسکیل والا وہ ایک برابر نہیں ہیں، اسی طرح نبی اور رسول کا درجہ بھی برابر نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 313 یا 314 رسول اللہ رب العزت کی ذات نے مبعوث فرمائے، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے پاس جیسے غوث کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، غوث کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، ڈائریکٹ غوث نہیں بن جاتا۔ کتب ہے تو کتب کے لیے بھی ولی پہلے بننا ہے، پھر ابدال بننا ہے تو ابدال کے لیے کتب ہونا لازمی ہے۔ اگر کتب نہیں ہے وہ تو ابدال کے سٹیج پر تو پہنچ نہیں سکتا، اور اگر وہ ابدال نہیں ہے تو پھر وہ غوث تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح کوئی بھی نبی جس کو اللہ رب العزت کی ذات نے مبعوث فرما دیا ہے، ہر وہ نبی درجہ رسالت تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہر وہ نبی اور رسول جو درجہ رسالت تک پہنچتا ہے اس کے لیے جیسے غوث کے لیے ابدال کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ اب ایک اور مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کتب اس عالم میں تصوف یہ بتاتی ہے کہ جو اقطاب ہیں اس کائنات میں وہ ہمہ وقت 40 کتب موجود رہتے ہیں۔ کتنے جی؟ 40 اقطاب ہمہ وقت اس دنیا پر موجود ہیں۔ جب ایک کا وصال ہوتا ہے، ڈیتھ ہوتی ہے، موت واقع ہوتی ہے، تو دوسرے کو اس عہدے پر ترقی دے دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ پھر ان 40 اقطاب میں سے 7 ابدال چنے جاتے ہیں۔ جب ان ابدالوں میں سے کسی ایک کا یا درجہ بڑھ جاتا ہے یا اس کی موت ہو جاتی ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو نیچے 40 اقطاب ہیں ان 40 میں سے کسی ایک کو اوپر درجہ دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے اوپر ہوتا ہے غوث۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر جو کتب ہے اس کے پاس ایک ایک زمانہ ہے، ایک ایک ایریا ہے، خطہ ہے۔ پھر
جس طرح دنیا کو 7 بر اعظموں میں تقسیم کیا گیا، 7 بر اعظم ہے نا، 7 بر اعظم میں دنیا کو تقسیم کیا گیا، پھر وہ جو 40 اقطاب ہیں ان کو پھر 7 کے اوپر تقسیم کیا جاتا ہے کہ 7 جو ابدال ہیں انہوں نے ان 40 اقطاب کے زمانے کو دیکھنا ہے، یہ ان کے اوپر نگران ہیں، انہوں نے ان کی زمین کے معاملات دیکھنے ہیں، ان کا جو ایریا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک ایڈیشنل جج ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک سیشن جج ہوتا ہے، ایڈیشنل جج کے نگرانی میں پوری تحصیل ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر ایک سیشن جج ہوتا ہے، وہ سیشن جج کے انڈر پورا ضلع ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ضلع میں 3 4 5 جتنی بھی تحصیلیں ہوں، ہر تحصیل کا ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ اس سیشن جج کے انڈر ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ایک اور جج ہے، وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس کے اندر پورا پھر پنجاب ہے یا بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے یا سندھ ہے، تو اس طرح وہ چیف جسٹس ایک ہے، لیکن وہ پوری جو چین ہے وہ ہائی کورٹ سے لے کے لوئر کورٹ تک، مڈل کورٹ تک، وہ ہر جگہ چلتی ہے۔ اب ہر سیشن جج وہ ہائی کورٹ کا جج نہیں بنتا، ہر سیشن کورٹ کا جج، سیشن جج وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنتا، لیکن جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنتا ہے وہ سیشن جج لازمی ہوتا ہے، وہ سیشن جج لازمی ہوتا ہے، ہر سیشن جج چیف جسٹس نہیں بنتا۔ جیسے سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں بیک وقت کتنے جسٹس موجود ہیں، لیکن ان میں سے چیف ایک بنتا ہے، سارے تو چیف نہیں بن سکتے۔ اسی طرح وہ 7 جو ابدال ہیں، وہ 7 ابدال ان 40 اقطاب کے معاملات کو دیکھتے ہیں، پھر وہ 7 کے اوپر ایک چیف ہوتا ہے، ایک چیف، اور اس چیف کو کہا جاتا ہے یہ غوث ہے، یہ چیف جو ہے یہ غوث ہے، اور وہ غوث ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں نہ وہ ایک خطہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ وہ ایک بر اعظم دیکھتا ہے، بلکہ اس غوث کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات نے فضیلت یہ دی ہوتی ہے کہ وہ ایک جو غوث ہوتا ہے پوری کی پوری روئے زمین پر جتنی کائنات انسانی موجود ہے وہ ہر ایک کے لیے غوث ہوتا ہے، اس کی نظر ہر ایک پر ہوتی ہے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے مرید ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی نظر حضور غوث العظم کی ہوگی۔ آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید ہو جائیں، آپ کے اوپر نظر پھر بھی غوث اعظم کی ہوگی۔ آپ داتا علی اجمیری کے مرید ہو جائیں، نظر پھر ان کی ہوگی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہو جائیں، نظر پھر بھی غوث کی ہوگی۔ کیوں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے 14 سلاسل طریقت ہیں، ان سب کے اوپر غوث شیخ عبد القادر جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی وہ غوث ہیں۔ یہی معاملہ جو میں نے آپ کو مثال دی، یہی انبیاء اور رسول کا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب اس زمین کو خلق فرمایا تو اس زمین کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف ڈویژنز میں، مختلف صوبوں میں، مختلف اضلاع میں، مختلف تحصیلوں میں، جس طرح ایک ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایک ایس ایچ او، ڈی پی او، ای ڈی او، ڈی سی او، یہ سارے ایک ایک ان کا علاقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر علاقے میں ایک نبی کو بھیجا، پھر اس نبی کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے ایک رسول مقرر فرمایا۔ ایک جیسے پنجاب کا پورا ایک سسٹم ہے پولیس کا، لیکن اس کے اوپر افسر ایک ہے، آئی جی جس کو کہتے ہیں، آئی جی پنجاب، تو پورے پنجاب کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ آئی جی ہے، اور پنجاب میں جتنے اضلاع اور تحصیلیں ہیں وہ ساری اس کی شاخیں ہیں۔ تو جتنے ایک خطے میں انبیاء مبعوث ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان انبیاء کے اوپر جو آئی جی لگایا وہ رسول کو لگایا، جو ان کا سربراہ بنایا وہ رسول کو بنایا۔ ہر نبی رسول نہیں ہے،
لیکن ہر رسول جس طرح ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سیشن جج ضرور ہے لیکن ہر سیشن جج چیف جسٹس نہیں، اسی طرح ہر رسول نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی درجہ رسالت تک نہیں پہنچتا۔ پھر اگلی بات یہ کہ جس طرح ہماری ایک آئینی اور قانونی عدالت سپریم کورٹ ہے، آئین کے جتنے معاملات ہیں وہ اس عدالت مخصوص میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ آئینی معاملہ آپ کی تحصیل کا جو سیشن جج ہے وہ تو نہیں سن سکتا۔ آپ کے جو قوانین کا معاملہ ہے، پاکستان کے جو قوانین بنتے ہیں، پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، وہ آپ کا سول جج تو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے دائرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ یہ اتھارٹی صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے اور چند ایک قوانین کی اتھارٹی ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ ملکی آئین اور قوانین کی اتھارٹی سپریم کورٹ کے پاس ہے، اندرونی ریاستی معاملات کی اتھارٹی ہائی کورٹس کے پاس ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس کو ایک صحیفہ دیا، اس کو ایک صحیفہ دیا، اور کسی کو صحیفہ بھی نہیں دیا۔ یعنی اپنے ملک کا جو آئین ہے، قانون ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے وہ آئین اور قانون، وہ قانون شریعت، وہ آئین شریعت اللہ رب العزت کی ذات نے ہر نبی کو بھی نہیں دیا۔ جہاں ضرورت محسوس فرمائی اللہ کی ذات نے وہاں صحیفہ دے دیا۔ اور پھر جس طرح ہمارا 1973 کا آئین بنا کہ جب اللہ رب العزت کی ذات نے اقوام عالم میں زیادہ ضرورت محسوس کی تو اللہ رب العزت کی ذات نے پھر ان سارے صحائف کو ختم فرمایا اور ایک پکا آئین اللہ رب العزت کی ذات نے اتار دیا اور فرمایا اب اس کے بعد جتنی آنے والی قومیں ہیں وہ اس آئین کے تابع ہیں، وہ اس قانون کے تابع ہیں۔ اور اس آئین اور اس قانون کو کہا گیا تورات، زبور اور انجیل۔ سمجھ گئے میری بات؟ وہ جو آئین دیا گیا اس کو تورات، زبور اور انجیل کہ ہر نبی جتنے آتے ہیں اس کو صحیفہ ملے یا نہ ملے لیکن وہ ہوگا اسی آئین کے تابع، ہوگا اسی قانون کے تابع۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایریا مختص نہیں فرماتے، کوئی ضلع نہیں دیتے، کوئی ڈویژن نہیں دیتے، کوئی براعظم نہیں دیتے، کوئی ملک نہیں دیتے، بلکہ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے محبوب ہر نبی کو، ہر رسول کو، کسی کو میں نے خطہ دیا، کسی کو ضلع دیا، کسی کو ڈویژن دیا، کسی کو صوبہ دے دیا، کسی کو ملک دے دیا، کسی کو براعظم دے دیا، اور ان سب کے اوپر ایک نگران رسول مقرر کر دیا۔ اے حبیب آپ کو نہ ڈویژن دیتا ہوں، نہ صوبہ دیتا ہوں، نہ ملک دیتا ہوں، نہ براعظم دیتا ہوں، آپ کو جتنی میری کائنات ہے اس پوری کائنات کی، کائنات انسانی کی سرداری آپ کے سر پہ سجا دیتا ہوں۔ اور اے حبیب آپ پوری خلق انسانیت کے رسول ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ آپ کو سابقہ کسی آئین اور قانون کا تابع بھی نہیں کرتا، آپ کو ایک نئی شریعت قرآن مجید دے دیتے ہیں، ایک نیا دین، دین اسلام دے دیتے ہیں۔ اس لیے کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد، آپ کے بڑے، آپ کے والد جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ ہماری ذریت میں امت مسلمہ کو پیدا کر دے۔ تو اب اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کر لیتا ہوں، نیا قانون دیا، نئی شریعت دی، نئی کتاب دی، اور پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہ سرداری جو رسالت کی سرداری ہے پوری انسانیت، اب قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اس میں اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ رب العزت کی ذات نے جو انبیاء سے میثاق لیا اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ اب وہ جب میثاق لیا، یہ سرداری کی مثال آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کتنی بڑی سرداری دی آقا علیہ السلام کو، کہ جب پوری
انسانیت کی ارواح کو تخلیق فرمایا، اول سے آخر، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری شخص، اس کی روح تک کو جب تخلیق فرما لیا، اللہ رب العزت کی ذات نے تمام ارواح کو اپنے سامنے حاضر کیا، تمام ارواح کو اپنے سامنے حاضر کیا۔ میری اور آپ کی روح بھی وہاں موجود تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس دیش کو بھول گئے۔ جب سے روح اس پنجرے میں آئی ہے، یہ روح اپنا اصل دیش بھول گئی ہے، یہ روتی ہے، اپنا اصل دیش بھول گئی۔ ہم بھول گئے، لیکن روح ہماری وہاں موجود تھی، ہم بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب اقرار وغیرہ ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان تمام ارواح میں سے انبیاء کی ارواح کو چنا، انبیاء کی ارواح کو چنا۔ پھر ان انبیاء کی ارواح میں سے اللہ رب العزت کی ذات نے رسولوں کی ارواح کو چنا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ہر ایک سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا۔ اب وہ وعدہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کون سا لیا۔ وعدہ لینے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ہر ایک کو دوسرے کے اوپر نگران بنایا۔ پوری انسانیت پر آدم علیہ السلام کو نگران بنایا۔ پھر آدم علیہ السلام کی ذریت میں آنے والے تمام انبیاء، پھر ان کو ان سب کے اوپر نگران بنایا، سب کے اوپر نگران بنایا۔ یہ پوری آیات ہیں، یہ سارا تفصیلاً وہاں ذکر ہے۔ پھر جب پورے انبیاء نے تمام انسانیت کے اوپر اپنی گواہی دے دی تو پھر ان انبیاء کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے رسولوں کی گواہی لی کہ ان نبیوں کی، ان انبیاء کی آپ گواہی دیں، یعنی یہ رسولوں کے انڈر ہوں گے، ان کے انڈر کام کریں گے، تو یہ گواہی دیں، ذمہ داری قبول کریں۔ تو جب تمام رسولوں نے تمام انبیاء کے اوپر گواہی دے دی تو پھر ان سارے رسولوں کے اوپر پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنایا۔ پوری انسانیت پر آدم علیہ السلام گواہ بنے، پھر انسانیت کے جب گروہ بنے ان پر انبیاء وہ گواہ بنے، پھر انبیاء پر رسول گواہ بنے، پھر ان تمام رسولوں کے اوپر جو گواہی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رکھی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حلف نبوت اور رسالت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ اے حبیب کریم، آپ کو کسی کے انڈر نہیں کرتا، آپ کسی کے نیچے رہ کر کام نہیں کریں گے، آپ کا ایک رتبہ ہی الگ ہے، آپ کی فضیلت الگ ہے۔ ہر نبی ہر رسول کے انڈر ہوگا، ہر رسول آپ کے انڈر ہوگا، لیکن اے حبیب کریم اب جب آپ کی باری آتی ہے تو میں خود آپ کے اوپر شاہد ہو گیا ہوں، آپ کی گواہی اور آپ کی ضمانت میں خود دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام پر کسی انسان کو گواہ نہیں بنایا۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا حبیب تمہارے اوپر میں خود تمہارے ساتھ مل کر گواہ ہوں کہ واقعی ان انبیاء نے بھی گواہی دی ہے، اس انسانیت نے بھی گواہی دی ہے، ان رسولوں نے بھی گواہی دی ہے، میں تمہارے ساتھ مل کر ان کا گواہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر کسی کے اوپر آقا علیہ السلام کو سردار بنایا، اسی لیے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو 1400 سال پہلے اسلام کی ابتدا ہوئی اور آقا علیہ السلام نے دین اسلام کو شروع فرمایا اور تبلیغ فرمائی اور آج سے لے کے قیامت تک یہ جو مسلمان پیدا ہوں گے صرف ان کے رسول ہیں، نہیں، یہ ان کے بھی رسول ہیں کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے، ابھی روح بھی ان کے جسم میں نہیں آئی تھی، یہ نبی اور رسول اس وقت سے ہر انسانیت کے لیے رسول کا درجہ رکھتے ہیں، ہر انسان پر یہ سردار ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو صرف انسانوں کا رسول نہیں بنایا، ہر نباتات کا رسول بنایا، ہر جمادات کا رسول بنایا۔
درختوں کے رسول بھی مصطفیٰ، پتھروں اور پہاڑوں کے رسول بھی مصطفیٰ، ہر بیابان اور اجاڑے کے رسول بھی مصطفیٰ، ہر درندے کے، ہر حیوان کے رسول بھی مصطفیٰ، ہر نبی اور رسول کے اوپر سردار بھی مصطفیٰ، اور پوری کی پوری ساری آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت والے دن تک آنے والی تمام انسانیت کے بھی رسول محمد مصطفیٰ درجہ رسالت سے نوازا، اتنی سرداری عطا فرما دی۔ اب اللہ رب العزت کی ذات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو سرداری عنایت فرمائی، آقا علیہ السلام کی صفات کا بیان فرمایا، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ کوئی ایک بھی ادا، کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں رہنے دیا کہ جس کو اللہ رب العزت کی ذات نے محفوظ نہ بنایا ہو۔ آقا علیہ السلام کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے، آقا علیہ السلام سے منسوب ہر چیز کو ہمیشہ بقا ہے، ہمیشہ بقا ہے، خواہ وہ آقا علیہ السلام کے مبارک بال ہوں، آقا علیہ السلام کے نالین ہوں، آقا علیہ السلام کے کپڑے ہوں، آقا علیہ السلام کی آواز ہو، آقا علیہ السلام کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، آقا علیہ السلام کا بول چال اور گفتگو کا طریقہ ہو، ہر ادا کو اللہ رب العزت کی ذات نے محفوظ فرما لیا، ہر ادا کا تذکرہ فرما دیا۔ یہ ہمارا عموماً جھگڑے چلتے رہتے ہیں، وہ فلاں رفع یدین کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا، فلاں ہاتھ کھولتا ہے، فلاں ہاتھ باندھتا ہے، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بھئی ان جھگڑوں میں نہ پڑو، یہ ہر ادا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ اس کے نبی اور رسول کی کوئی ادا معدوم ہو جائے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے نبی اور رسول کی کوئی ایسی ادا کوئی انسان کسی وقت بھول جائے، ایسا وہ نہیں چاہتا، اس لیے اپنے نبی کے ہر عمل کو انسانیت کے کسی نہ کسی طبقہ میں اس نے ہمیشہ زندہ کر رکھا ہے۔ رفع یدین کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، تو جو رفع یدین کر لیتا ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ بھئی یہ بھی آقا علیہ السلام کی ادا ہے، آقا علیہ السلام کی ادا کو اللہ رب العزت کی ذات نے محفوظ کر لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ کھول کے نماز بھی پڑھی، اہل تشیع ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، ہم ان کے اوپر بھی فتویٰ نہیں لگاتے کہ بھئی یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ وہ اکا دکا غیر علمی لوگ ہیں جو فتویٰ لگانے والے، ورنہ اقوام عالم کے اوپر آپ چھائے ہوئے جو علماء دین ہیں، علماء حق ہیں، ان کو دیکھیں کوئی ہم پر فتویٰ نہیں لگاتا۔ اور سب سے زیادہ بڑی جو جماعت ہے وہ بھی ہماری جماعت ہے، اہل سنت، ہمارے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات نے ہر ادا کو محفوظ فرما لیا، آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو محفوظ فرما لیا۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام آپ کی سینہ اقدس پر، آپ کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن کو نازل فرمانا ہے، اس قرآن کو نازل فرمانا ہے۔ اب قرآن نور ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور نور کا کلام بھی نور ہوتا ہے، اللہ کی ذات نور ہے، اس کا کلام بھی نور ہے، تو اس نور کو وصول کرنے کے لیے بھی نور کا ہونا لازمی ہے۔ بھائی اس کو قبول کرنے کے لیے بھی نور کو قبول کرنے کے لیے نور کا ہونا لازمی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب طور پر تجلی پڑی تو طور نور تو نہیں تھا، طور نور تو نہیں تھا نا، تو جب تجلی پڑی نور کی، نور رب العالمین کی، تو طور جل کر راکھ ہو گیا، ابھی تک سیاہ ہے، کتنے ہزار سال گزر گئے، ابھی تک سیاہ ہے۔ اس کی سیاہی بتاتی ہے کہ یہ نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ تو جب باری آتی ہے مصطفیٰ کریم ہی آقا علیہ السلام کی، تو پھر اس نور کے ساتھ جب ایک اٹریکشن بنتی ہے تو پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، لوگو
اس نور خدا کی تجلی جو کوہ طور قبول نہ کر سکا، تمہارے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کے قبول کر دی۔ اور پھر جو تمہارے محبوب نے دیکھا اس کے خلاف کچھ نہیں جانا، ان کے دل نے آنکھ کے خلاف گواہی نہیں دی۔ تو نور کو قبول کرنے کے لیے بھی نور کا ہونا ضروری ہے، نور نہ ہو تو نور قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تو اللہ کی ذات نے فرمایا نا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا وہ جل کر راکھ ہو جاتے، درختوں پر نازل کرتا درخت جل جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور تھا قرآن، اور برداشت بھی نور کر سکتا ہے، اور نازل کہاں ہونا ہے؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سینہ اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جس سینہ اطہر پر اس قرآن کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب آپ کا جو سینہ اقدس ہے ہم نے اس کو وسعت دے دی ہے، اس کو کشادہ کر دیا ہے، کس لیے کہ ہمارا نور اور ہمارا کلام آپ کے سینہ اقدس میں سما سکے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے ذکر کی بات آتی ہے تو یہیں دو آیات آگے اللہ کی ذات پھر فرماتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب گھبرانا نہیں ہے، آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے قیامت تک بلند فرما دیا، آپ کے سینہ کو بھی کشادہ فرما دیا، آپ کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اس کے لیے ضروری ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی، اس رسول کا حکم مان لیا، اس نے گویا اللہ کا حکم مان لیا۔ اطاعت میں اللہ کی ذات نے رسول کو اپنے ساتھ جمع فرما لیا، یہ آقا علیہ السلام کی شان تھی۔ پھر تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، پھر اس میں آقا علیہ السلام کے تذکرے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ پوری آیت ہے، آیت نمبر 157 سورہ الاعراف کی، اس میں پھر آقا علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر۔ پھر آقا علیہ السلام نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی جب وہ اپنا ایک پروگرام بنا رہے تھے، تو پروگرام ترتیب دے رہے تھے کہ ہم نے کب آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے، تو وہ قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، تو اس پلاننگ کو اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام پر اشکار فرما دیا۔ اب وہ آقا علیہ السلام نے کنکریاں لیں اور کنکریاں لے کے ان کی طرف ماری، وہ ہر آنکھ میں جا کے لگی اور سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام خاموشی سے ان کے درمیان میں سے گزرتے چلے گئے اور آقا علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے محفوظ فرما لیا۔ جب یہ عادات کی فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، حبیب وہ جو کنکریوں کے مٹھی آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری، وہ دراصل خود خدا نے ماری۔ تو اللہ کی ذات نے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کو، دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ پھر آقا علیہ السلام اب دیکھا اللہ کی ذات نے کہ اپنی امت کے لیے پریشان ہیں، امت کے لیے روتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو امت کو بتایا کہ لوگوں اس رسول معظم سے بے وفائی نہ کرنا، اس رسول معظم کے خلاف نہ جانا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے رسول کی شان یہ ہے، تمہارے لیے روئے اتنا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگو یہ رسول معظم کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اپنی جان سے بڑھ کر تم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ امت مصطفیٰ کی بات کہ امت سے اپنی جان سے بڑھ کر، اور امت کا عالم یہ ہے کہ امت بھی اپنے لیے اپنی جان سے بڑھ کر اپنے محبوب کو سے محبت کرتی ہے، اپنے محبوب کو اپنی جان سے عزیز تر سمجھتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کی بات آئی، آقا علیہ السلام نے 63 برس اور کچھ ماہ ظاہری طور پر اس دنیا میں
عمر پائی آقا علیہ السلام نے، اور پھر اللہ کی ذات سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اپنی آرامگاہ اقدس میں، تو جان لے اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کا بھی تذکرہ فرمایا، اور فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے حبیب آپ کی مبارک عمر کی قسم کھاتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی بدمستی میں گمراہ ہو چکے، یہ لوگ گمراہ ہو چکے، یہ کفار کی طرف اللہ رب العزت کی ذات نے اشارہ فرمایا، آقا علیہ السلام کی زندگی کی قسم کھا کے عمر کی قسم کھائی۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جب اس قرآن کو نازل کیا، اس میں سرور اتنا آنے لگا، اس میں آقا علیہ السلام کا دل اتنا لگنے لگا، آقا علیہ السلام کو اتنی محبت اور انسیت ہو گئی، اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلام ہونے کا شوق اتنا پیدا ہو گیا کہ آقا علیہ السلام دن ہوتا یا رات ہوتی، جب آقا علیہ السلام ذرا سا فری ہوتے اسی وقت مصلی پر کھڑے ہو جاتے، ساری رات مصلی پر کھڑے رہتے، دن کو بھی آقا علیہ السلام نفل ادا کرتے، نماز ادا کرتے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا طٰہٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طٰہٰ ایک چھپا ہوا لفظ ہے، اس چھپے ہوئے لفظ کے معنی یا اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حروف مقطعات وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے، اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے، اور بڑی محبت اور لجاجت بھرے لہجے سے آقا علیہ السلام کو مخاطب فرمایا ہے، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں۔ آقا علیہ السلام کا مشقت میں پڑنا اللہ رب العزت کی ذات کو وہ بھی گوارا نہیں ہوا، اور اسی وقت آیت نازل فرما دی۔ پھر آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین آپ کے قدموں سے چمٹنے لگے، اتنا خون تھا کہ سر سے بہتا بہتا خون آپ کے قدمین تک پہنچ چکا، آپ کے نالین آپ کے پاؤں سے جڑنے لگے، پچکنے لگے اس خون کی وجہ سے۔ فرشتہ آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرما دیں، دعا کر دیں، ابھی ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کی ذات نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کی رحمت بری یہ ادا پسند آئی، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب واقعی آپ کو تمام روح انسانیت کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو واقعی لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ آقا علیہ السلام کی رحمت کی بات کی۔ پھر آقا علیہ السلام جب آقا علیہ السلام بشارت دیتے ہیں، آقا علیہ السلام کسی کو اللہ رب العزت کی ذات کے انعامات بتاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈراتے ہیں، پھر آقا علیہ السلام جنت اور دوزخ کے معاملات کی گفتگو فرماتے ہیں، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، لوگو یہ جو محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ یہ آپ کو مشاہدہ کرواتے ہیں، آپ کو دکھاتے بھی ہیں، آپ کو ڈراتے بھی ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، اس کی پیروی کرو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے اس روشن اور منور آفتاب کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ظلمتوں سے نکل آؤ اور اس نور کی روشنی میں آ جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ السلام کی جو نعت ہے وہ بیان کرتی ہے قرآن میں، جس طرح نعت کے کچھ اشعار ہوتے ہیں کہ وہ جو اشعار کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پچھلا اور ردیف ایک قائم رہے، ایک ردیف قائم رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے اسی ردیف میں آقا علیہ السلام کی شان بھی بیان فرما دی اس قرآن میں۔ کوئی آیا کسی نے کہا یہ جو کلام ہے یہ جادوگر کا کلام ہے، نبی اور رسول کا تو کلام ہو نہیں سکتا، اللہ کی ذات نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، تم کہتے ہو یہ جادوگر کا کلام ہے، نہیں یہ میرے رسول کریم کا کلام ہے، یاسین۔ پھر وہی بات آقا علیہ السلام کو محبت سے
آقا علیہ السلام کو مخاطب فرمایا اور فرمایا والقرآن الحکیم، یہ حکمت سے بھرا علم والا قرآن ہے، یہ جادوگر کا کلام تھوڑی ہے۔ انکا لمن المرسلین، اور اے حبیب یہ جو آپ کو جادوگر کہتے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے، آپ در حقیقت رسولوں کے بھی سردار ہیں، آپ رسولوں کے بھی دراصل سردار ہیں، آپ سردار انبیاء ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کے زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، زندگی اور موت کی بیعت لیتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے اپنے ہاتھوں میں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس ادا کو بھی محفوظ فرما لیتی ہے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت دراصل خود خدا کی بیعت ہے، اور جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں، وہ خود خدا کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں بھی دست مصطفیٰ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ پھر جب کسی سے محبت ہو جائے تو یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہر انسان اس کا ادب کرتا ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، کوئی ہے، ہمیں کسی سے محبت ہو جائے ہم اس کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم چاہتے ہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اگر کسی ہمارے محبوب کو، ہمارے والدین ہیں وہ ہمارے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے والدین میں سے کسی کو اگر کان کی تکلیف ہو اور ہم اونچی آواز میں بات کرنے لگیں، کوئی شخص، ہمارے بچے کرنے لگ جائیں، تو ہم اسی وقت بچوں کو منع کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی بہن بھائی وہ اونچی آواز میں بات کرنے لگے، ہم منع کرتے ہیں، بھائی نہیں، خبردار ایسا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ بھائی وہ امی جی یا ابو جی کو کان کی تکلیف ہے، اونچی آواز سے سنیں گے تو ان کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح دوسرے کئی معاملات کے ہم جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، پھر ادب سکھاتے بھی ہیں کہ بھائی یہاں جب آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں تو وزیر اعظم کے پاس یا گورنر کے پاس، حتیٰ کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس چلے جائیں، وہ جو اتنا سا ایک عہدہ رکھنے والا شخص ہے، اتنا سا، وہ جو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتا، تو یہ سمڑیال میں آپ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں چلے جائیں، اس کے دفتر میں جانے سے پہلے اس کا جو سیکٹری ہے وہ آپ کو طریقہ بتائے گا کہ بھائی اس کے سامنے جانا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے، ایسا لباس لے کے نہیں آنا، یہ فائل اس طرح پکڑنی ہے، گفتگو اس طرح کرنی، وہ پوچھے تو یہ بتانا ہے، نہ پوچھے خود کچھ نہیں بولنا، وہ سارے آپ کو آداب سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بھی آقا علیہ السلام کو جب اپنا محبوب بنا لیا، اپنا محبوب بنا کے منتخب فرما لیا، اللہ رب العزت کی ذات نے بھی پھر ہر انسان کو اپنے محبوب کی بارگاہ کی عزت اور تکریم سکھائی، اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ لوگوں جس طرح منہ اٹھا کے ہر شخص اپنے آپ میں ایک دوسرے کو بلاتا پھرتا ہے، خبردار کوئی میرے مصطفیٰ کو اس طرح مخاطب نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے، رائنا، کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر میری طرف دیکھیے، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، اے میرے حبیب ادھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر کرم فرمائیے۔ یہ نہ کہا کریں رائن، دیکھیں، کہا کریں نظر کرم فرمائیے، انظر نہ، ہماری طرف نظر فرمائیے۔ پھر تم میں سے کوئی شخص میرے مصطفیٰ کو گھر کے باہر کھڑے ہو کے نہ بلائے کہ یا رسول اللہ آئے اور میری بات سنیں، بلکہ بادب طریقے سے گھر میں جب بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، بادب طریقے سے جاؤ اور جا کے میرے مصطفیٰ سے بات کرو۔ اور بات بھی کیسے کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب بیٹھو بات کرنے لگو تو خبردار بات کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ اپنی آواز اونچی کر لو، یہ میرے محبوب کی بارگاہ کا پروٹوکول نہیں ہے، میرے محبوب کی بارگاہ کا یہ ادب نہیں ہے کہ جس طرح اپنی دوستوں میں بیٹھتے ہو، یاروں میں بیٹھتے ہو تو باتیں کرتے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے بات نہیں کرنی، ورنہ اگر تم نے نافرمانی کی، میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز کو ذرا سا بھی اونچا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ جتنے تم نے حج کر لیے، روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لیں،
جتنے صدقہ و خیرات کر لیے، کوئی چیز میں نہیں دیکھوں گا، حتیٰ کہ تمہارا کلمہ طیبہ کا ورد بھی میں نہیں دیکھوں گا، اور تمہارے سارے اعمال اٹھاؤں گا اور اٹھا کے جہنم برد کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا۔ تم نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کلام ایسے نہیں کرنا جیسے اپنے یاروں میں بیٹھ کے کرتے ہو کہ ہماری طرف دیکھیں یا نظر فرمائیں، یا اونچی آواز میں کلام نہیں کرنا، میں تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا۔ پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جان لو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو انتہائی پست آواز میں گفتگو کرنی ہے، اتنی پست آواز کہ دوسرے کسی کو بھی معلوم نہ ہو کہ تم بات کیا کر رہے ہو۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا، یہ پروٹوکول سکھایا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے، کوئی بدبخت آیا، اور اس نے باہر سے آ کے آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کے تو اس نے آواز دے دی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے منع فرما دیا، خبردار کوئی شخص حجرے کے باہر کھڑا ہو کے میرے مصطفیٰ کو آواز نہ دے۔ جب میرے مصطفیٰ آرام سے فارغ ہو جائیں، ان کی منشا ہو، ان کا ارادہ بن جائے، ان کا دل ہو، وہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئیں، تب جاؤ اور جا کے ان کو بابلا عرض کر دو۔ خبردار کوئی باہر کھڑا ہو کے میرے مصطفیٰ کو آوازیں نہ دے، کوئی باہر کھڑا ہو کے نہ بلائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک سفر فرمایا، سفر معراج۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا دعویٰ اپنے رسول کی زبان سے نہیں کروایا کہ انسان اس کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں، عجوبہ سمجھتے ہیں کہ انسان اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے۔ اس کا دعویٰ اپنے نبی اور رسول کی عزت کو بچانے کے لیے کہ کوئی میرے رسول کے اوپر حملہ آور نہ ہو، کوئی معاذ اللہ یہ نہ کہہ دے کہ رسول نے جھوٹ بولا ہے، تو آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے تعارف ہی نہیں کروایا اس کا، بلکہ خود فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ پھر اسی سورہ الاسراء کی آیات میں اسی سفر کا تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ آقا علیہ السلام کے سارے سفر کا تذکرہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی اور مکرم بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں سے بارکنا حولہ لنوریہ، وہاں سے اٹھایا اور اپنی بارگاہ تک لے گئے۔ کہاں تک؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ ارے مصطفیٰ کو اٹھایا مسجد حرام سے پہنچایا مسجد اقصیٰ میں، پھر مسجد اقصیٰ سے اٹھایا اور اپنی بارگاہ کا سفر کروایا، اور اتنا سفر کروایا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اپنے مصطفیٰ کو اتنا قریب کر لیا کہ ایک حد مخلوق کی تھی، دوسری حد خالق کی تھی، صرف ان دو حدوں کو رہنے دیا، باقی ہر فاصلے کو ختم فرما دیا، ہر فاصلے کو ختم فرما دیا۔ اور جان لو یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے کہ میں نے سفر کیا، یہ دعویٰ خود میں خدا کر رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں گیا، میں کہہ رہا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ میں خدا ہو کر کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے اپنی بارگاہ تک بلایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام جس شہر میں موجود ہیں اس شہر کی قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب میں اس شہر کی قسم کبھی نہ کھاتا، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاتا۔ باری تعالیٰ اگر تو قسم نہ کھاتا تو پھر اب کیوں کھا رہا ہے، اب کیوں قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے قدم اس ہستی پہ لگ رہے۔ یہ جو بستی ہے، یہ جو شہر ہے، یہ جو ام القریٰ ہے، میرے مصطفیٰ کے ننھے ننھے قدم بھی اسی بستی میں لگے، میرے مصطفیٰ کے بڑے قدم بھی اسی گلیوں میں لگے، اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اگر میرا محبوب اس شہر میں نہ ہوتا تو لا اقسم، میں کبھی اس شہر کی قسم نہ کھاتا۔
آقا علیہ السلام جہاں رہائش پذیر تھے پھر اس کی قسم کھائی، پھر آقا علیہ السلام کا چہرہ انور تھا، آقا علیہ السلام کی زلف عنبریں تھی، اس کی قسم کھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ پھر کوئی بدبخت اٹھا اور اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں، اب ان کی اولاد کیسے چلے گی، ان کی ذریت کیسے چلے گی، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، اب یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ ادھر ہی۔ آقا علیہ السلام کہ قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو تو محبوب بنایا ہے، اور محبوب کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے، محبوبوں سے محبت کی جاتی ہے، ہمیشہ محبوب کو پریشان نہیں دیکھا جاتا۔ حبیب آپ کیوں ان بدبختوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان بدبختوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ کو انا اعطیناک الکوثر، آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے کہ یہ آج مرے کل دوسرا دن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے مصطفیٰ قیامت تک تیری نسل اور تیری ذریت ہمیشہ چلتی رہے گی، اس کو کبھی فنا نہیں دوں گا۔ حبیب تجھے خیر کثیر عطا کر دی ہے، مریں یہ بدبخت، نسلیں ان کی اجڑ جائیں۔ پھر کسی نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رستے میں لا کر کچھ چیزیں رکھ دیں، کنکریاں رکھ دیں، کانٹے رکھ دیے، جھاڑیاں رکھ دیں۔ آقا علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے حبیب آپ بے شک جواب نہ دیں، لیکن مجھ سے گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، خدا کرے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کانٹے بچھاتا پھرتا ہے۔ ابو لہب نے دونوں ہاتھ آقا علیہ السلام کی طرف کر کے اشارہ کیا کہ یہ شخص ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں بدبخت، تو اتنی جرت کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے، ہاتھوں سے اشارہ کر کے بات کرتا ہے، تیرے ہاتھ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے تو مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لوگوں یہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا محبوب بنایا، آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو محفوظ بنایا، آقا علیہ السلام کے ہر عمل کو محفوظ بنایا، اور بنایا کس لیے؟ اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہمیں ہمارے سیکھنے کے لیے ایسا کیا، ہمیں سکھانے کے لیے ایسا کیا، ہمیں سمجھانے کے لیے محفوظ کی ہر چیز۔ لوگوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نعرہ رسالت بھی ماریں، آقا علیہ السلام سے محبت اور مودت کا رشتہ بھی رکھیں، آقا علیہ السلام سے ہر طرح کی محبت رکھیں، اپنی جان سے بڑھ کر محبوب بھی جانیں۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں میں آقا علیہ السلام کی سیرت نہیں اترتی، آقا علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سینوں میں نہیں اترتا، ہماری زندگی آقا علیہ السلام کی سیرت پر نہیں ڈلتی، تو واللہ باللہ تاللہ کوئی آپ کا عمل آپ کو پار نہیں لگا سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت محفوظ اسی لیے رکھی گئی کہ انسان اپنی کامیابی اور کامرانی اسی رستے سے ڈھونڈے، اور یہ سیرت کا رستہ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کی ذات فرماتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلیں، محبت بانٹیں، نفرتوں کو مٹائیں، آپس میں اکٹھے رہیں، آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اور بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیشہ مجتمع رہیں، اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، معاشرے میں امن قائم رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔